بھائی تبلیغ کے اندر تو یہ عرض کیا جاتا ہے کہ ایک ایک کو جا کے سمجھائیں، ایک ایک کو بتلائیں. یہ کوئی ایسا پیچیدہ کام نہیں ہے، کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، ایک ایک کو جا کے بتانا سمجھانا. دیکھو بھائی ہمارے خالق اور مالک اللہ پاک ہے، ہمیں پالنے والے اللہ پاک ہیں. زندگی موت عزت ذلت صحت بیماری سب اسی کی طرف سے ہے، اسی کی طرف سے ہے. ہمیں تو ہر حال میں اپنے خالق کو راضی کرنا ہے، اپنے مالک کو راضی کرنا ہے. اور اس پروردگار نے کوئی ایسے احکامات نہیں عطا فرمائے کہ جو ہمارے اوپر بوجھ ہو، جس کے نیچے انسان دب جائے. کوئی اماں ابا اپنے بچے پہ ایسا بوجھ نہیں لاتے جس کی اس کے اندر شکت نہ ہو، اور بچے کے اندر تھوڑی سی شکت ہوتی ہے اسی کے مقدر اس کو کہتے ہیں، وہ بھی نہیں اس سے اٹھایا جاتا. وہ بس پکڑ کے ہوا کرتا ہے، پیچھے سے جا کے خود اٹھا لیتے. واہ 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 واہ، ہمارے بیٹے نے اٹھا لیا اٹھا لیا اٹھا لیا. کس کے اندر شکت ہے؟ کس کے اندر شکت ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بغیر پانی کے پیے تب کی چلچلاتی دھوپ کے اندر چلتا پھرتا کام کرتا رہے؟ یہ کون سی ذات ہے جو روزے میں اس انسان کو یہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں؟ پورا دن 15 گھنٹے کا روزہ ایسے گزر جاتا ہے کہ انسان کو بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہی نہیں ہوتا. وہ تو چاہتے ہیں کہ اس طرف قدم اٹھائے، اللہ رب العزت کی ذات یعنی خود ہی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. حج کے موقع پر ماشاءاللہ اس مجمع میں سے بہت لوگ اکثر بھیڑ عمر تو ماشاءاللہ حج پہ بھی گئے ہوں گے. کیسے کیسے لوگوں کو دیکھا، کیسے کیسے ضعیف لوگ، کیسے کیسے کمزور. اللہ رب العزت کی ذات عالی ان کو توفیق عطا فرما دے. ایسے پورے سادے انجان انسان دیکھنے والا خیال کرتا ہے بھائی یہ پتہ نہیں مینا میں عرفات میں اپنے گروپ کے ساتھ اپنے کیمپ والوں کے پاس کب پہنچے گا، کیسے پہنچے گا. وہ اور بعد میں ان سے پوچھو کہ بڑے میاں کیسے پہنچے، آپ کیسے گئے؟ کہیں گے پتہ نہیں بھائی، میں تو ادھر کھڑا تھا، ایک بات صحیح مجھے کسی نے دھکا دیا، میں اسی کے اندر چڑھ گیا، اور جب جہاں پہ جا کے رکی وہاں اترا، میں نے دکھایا کہ بھائی یہ میرا کارڈ ہے، یہ میرا نمبر ہے، یہ میرا کیمپ ہے، بتاؤ کہاں جانا کدھر جانا. انہوں نے کہا بابا جی آپ کیوں پریشان کیجیے، سامنے تو دروازے جہاں پہ آپ نے جانا. ایسے بول کون توفیق دیتا؟ اللہ پاک کی ذات ہے توفیق دیتا. اور ایک دفعہ وہاں حج کے موقع پر جس بلڈنگ میں ہم ٹھہرے تھے تو قریبی وہاں فیصل آباد کا خاندان آئے ہوئے تھے، دو تین بزرگ تھے، ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے. تو ایک بڑے میاں ان سے بیمار ہو گئے تو ساتھی نے کہا کہ بھائی چلو ان کی کوئی خیر خبر لے لیں. ہم جو سارا دن تبلیغ کرتے رہتے ہیں کہ بھائی چوتھا نمبر اکرام ہے، مسلمانوں کی دیکھ بھال کرنا، خیر خبر کرنا، ان کے کام آنا. کتنے قصے ہم نے سنا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. بہرحال ان کی خیر خبر لینے گئے کہ بیمار تھے. تو ایک ساتھی نے ایسے ہنستے ہوئے کہہ دیا، بڑی عمر کے تھے، ضعیف تھے، کہ حاجی صاحب آپ جو خود ہی اکیلے آ گئے، بچوں میں سے بھی کسی کو ساتھ لے آتے، کوئی آپ لوگوں کی دیکھ بھال کر لیتا. کہنے لگے کہ بھائی میرا تو اتنا شوق، میری تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی، میرا تو اتنا ارادہ بھی نہیں تھا. پر بڑے پاجی کہنے لگے میں تو تیرے نال ہی حج کرنا. یہ بڑے بھائی جان کی خدمت کے لیے آئے ہوئے تھے. ان کا یہ حال تھا کہ نہ اٹھا جاتا تھا نہ بیٹھا جاتا تھا. بڑے بھائی جان کا کیا حال ہوگا؟ اور اللہ کی شان اس دن وہ رنگی کر کے اپنے وہ خیمے میں پہنچے تو ہم سے پہلے رنگی کر کے سارے کے سارے باقی لوگوں سے پہلے رنگی کر کے یہ دونوں بزرگ پہنچے ہوئے. اللہ پاک کے بعد دیتے ہیں، توفیق عطا فرما دیتے ہیں. مشکل نہیں بنایا دین کو، اللہ پاک نے آسان بنایا. اگر کوئی حکم دیا تو اس کو برکتوں کا ذریعہ بنایا. نماز کا حکم دیا تو پوری زندگی میں برکتوں کا ذریعہ. نماز اوقات میں، استعمال کے اندر، اس کی جان کے اندر، اس کے اولاد کے اندر اللہ پاک برکتیں عطا فرما دیں گے. مختلف اعمال عطا فرمائے. ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات عالی نے موت اور آخرت کے بڑے بڑے جو وعدے فرمائے، اس دنیا کے بھی اللہ رب العزت کی ذات عالی نے کیسے کیسے انعامات کے وعدے فرمائے. اس کا ذکر کرنے پہ، اس کی استغفار کرنے پہ، اس کا اللہ کو یاد کرنے پہ کہیں ان کی تجارتوں کے اندر برکتوں کے وعدے، ان کی کھیتیوں باڑیوں کے اندر برکتوں کے وعدے، آسمانوں سے بارشوں کے برسنے کے وعدے، ان کی اولادوں کے اندر برکتوں کے وعدے. اللہ رب العزت کی ذات عالی ان اعمال کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں. اور ان اعمال کو جہاں آخرت کے اندر بڑے بڑے جو انعامات کے ملنے کا ذریعہ بنائیں گے، وہ زیادہ دیر ادھار کا معاملہ نہیں کرتے ہیں کہ آخرت کے اندر ان کو ایسی جنت ملے گی کہ اتنے بڑے بڑے جنت کے محلات، ایسے سونے اور چاندی کے محلات جس میں ایک ایک سونے کی، ایک ایک چاندی کی، مشکل کا پھول کا دارا، ہیرے جواہرات کی کنکریاں،
اور ایک ایک محل کے اندر 70 محل 70 مکانات جمہوریت کے ایک ایک مکان کے اندر 70 کمرے سورت یاقوت کے ایک ایک کمرے کے اندر 70 تخت بچھے ہوئے، ہر تخت کے اوپر ان کے لیے ان کا جی بہلانے کے لیے ایک جنت کی حور دلہن بنی بنائی سمٹی سمٹائی ان کے استقبال کے لیے، اور وہاں کے سبزہ دار ایسے کہ وہ جیسے ریشم کے غالیچے بچھے ہوں، اور ان کے اوپر یہ چلے جنتی چلے تو ان سے جو دھول اڑے تو اس کی خوشبو ایسی مشک جیسی کہ جس سے سارے کے سارے مدہوش ہو جائیں، اور وہاں پر جنت کے وہ باغ باغیچے کہ جن کے اندر اللہ پاک کی ذات عالی نے جن کے تنے سونے کے بنائے، شاخیں چاندی کی بنائی، پتے زمرد کے بنائے، پھل اس کے یاقوت کے بنائے، اور ایسے رسیلے پھل، ایسے زبردست پھل، ہر پھل کا علیحدہ ذائقہ، جیسے انسان چاہے وہ درخت اس کے سامنے جھک جائے، چاق اس کے سامنے جھک جائے، پھل کبھی اس کے سامنے خود سے آ جائے، کبھی اللہ کے حکم سے جنت کے خدام، جنت کے حوریں وہ پھل لے کر اس کے سامنے آئے، اور بعض اوقات پھل خود اس کے سامنے آئے کٹے اور اس میں سے یہ کھائے، ایک ہر رکنے میں عجیب ذائقہ پائے، وہ جانے کیا سے کیا جنت کا بتلایا، وہاں کے لباس، وہاں کے مکانات، وہاں کی سواریاں، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ ایسی جنت جو نہ کسی نے دیکھی، نہ کسی نے سنی، نہ کسی کے دل پہ اس کا گمان گزر سکے۔ یہی نہیں کہ سب یہ آخرت میں ملے گا، دنیا کے اندر ٹھوکریں کھائے گا، دھکے کھائے گا، نہیں، یہاں پر بھی جو اللہ کو جان کے، اللہ کو مان کے، اللہ کی مان کے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے زندگی گزارے گا، عزت اللہ نے اپنے مومنین کے لیے رکھی ہے۔ اللہ پاک کی ذات عالی عزتیں عطا فرمائیں گے، چین اور سکون عطا فرمائیں گے، طمانینت قلبی عطا فرمائیں گے، برکتوں کے دروازے اللہ پاک کی ذات عالی کھول دیں گے۔ اللہ والوں کو کوئی مشقت بھی پیش آئے گی تو وہ بھی نہ جانے ان کے کتنے رفع درجات کا اور قرب الہی کا ذریعہ بنے۔ کون بیٹھے؟ یہ تو اللہ پاک کی ذات عالی یہاں پر بھی وہ کوئی چین سکون عطا فرمائیں گے، وہ کچھ عطا فرمائیں گے، انسان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ والوں کو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والوں کو اللہ رب العزت کی ذات عالی جو سکون عطا فرماتے ہیں۔ اب جیسے کسی کی آنکھیں نے اس کو کیا پتا کہ نظاروں کے دیکھنے سے کیا دل کو راحت ہوتی ہے، کسی کی زبان کا ذائقہ ہی نہیں، بات بیماری ہوتی ہے کہ زبان کا ذائقہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کو کیا پتا کہ کھانوں کی کیا لذت اور کیا حلاوت ہوتی۔ تو یہ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے اور اللہ کا نام لینے والے، اس کی عبادت کرنے والے، اس کی بندگی کرنے والے، اس کے حکموں کو پورا کرنے والے، اور اس کے حکموں کے مطابق، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق انسان زندگی کے کسی شعبے میں بھی چلے گا۔ یہی نہیں کہ صرف عبادات کے اندر، بلکہ عبادات سے ہٹ کر معاشرت کے اندر، اپنے رہن سہن میں، اپنے بیوی بچے کے ساتھ، یہ بھی سارے کا سارا اس کا دین بنتا چلا جائے گا، یہ بھی سارا دین بنتا چلا جائے گا۔ اپنی بیوی کے ساتھ بھلا سلوک کرنا یہ اس کا دین ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بتلا کر چلے گئے، یہاں تک فرما کر چلے گئے کہ سب سے بھلا وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی گھر والی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرے، اور تم میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا خود میں ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تبلیغ کا مطلب بھائی اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا، اپنے اندر بھی ان خوبیوں کو پیدا کرنا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تھی، آج وہ ہمارے اندر بھی آ جائے، ہمارے اندر بھی آ جائے۔ ایمانیات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، عبادات کے اندر نمازیں بھی ہیں، اور نماز، روزہ، حج زکات آئے گا جس کے پاس مال ہے، اب پیچھے رہ گیا نماز، روزے سال میں ایک دفعہ 5 وقت کی نماز، جس پہ اللہ پاک کی ذات عالی نے روزی میں برکت کے وعدے اور موت قبر آخرت کی ہر منزل، ہر گھاٹیوں کے اندر کامیابیوں کے وعدے فرمائے۔ تو تبلیغ کے اندر یہی کہتے ہیں بھائی، کلمہ اللہ کی ذات عالی کا تعارف کروانا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہ سب کو لے کے آنا، اور اپنی نمازوں کا اہتمام کرنا، دیگر عبادات کی طرف سب کو راغب کرنا، 24 گھنٹے کی زندگی کا دین سیکھنا سکھانا، 24 گھنٹے کی زندگی کا دین سیکھنا سکھانا، علم و ذکر سیکھنا سکھانا، ایمانیات کے اعتبار سے بھی، عبادات کے اعتبار سے بھی، اپنے رہن سہن کے اعتبار سے بھی، اپنے معاملات کے اعتبار سے بھی۔ کچھ خریدنا تو کیسے خریدنا، بیچنا تو کیسے بیچنا۔ وہ ایک صاحب کہنے لگے اب اللہ کے راستے میں نکلنے کی تو یہی مشق ہوتی۔ ایک صاحب نے اپنی کوئی چیز، غالباً اپنی کوئی سواری انہوں نے فروخت کرنی تھی، تو کوئی آدمی خریدنے والا آیا،
تو بڑا کبھی اوپر ہو کر کبھی نیچے ہو کر کبھی اندر کبھی باہر دیکھے کیا ہے کیا نہیں. تو یہ کہنے لگے بھائی جان ادھر بات سنیں ذرا, یہ دیکھیں یہ گاڑی یہاں سے اس کی ٹکر لگی ہوئی ہے, یہ چیز اس کی ٹوٹی ہوئی, یہ چیز اس کی خراب ہے, یہ صحیح چلتی ہے, یہ صحیح نہیں چلتی. سارے کا سارا اس کو اندر باہر بتلایا. تو وہ دیکھ کر کہنے لگا بھائی کہ آپ تبلیغ کے ساتھ جاتے ہو. لوگوں کا یہ گمان ہے. اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے بھائی, اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی, ایمانیات و عبادات, معاشرت و معاملات, زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب زندگی موجود ہوتی ہے, اللہ رب العزت کے احکامات موجود ہوتے ہیں, تو پھر کسی کو لمبی چوڑی تقریر کر کے اس کو سمجھانا نہیں پڑتا ہے. پھر یہ زندگی لوگوں کی زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنتی ہے, لوگوں کی زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پوری دنیا کے اندر کہ یہی تو کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو فلاح پا جاؤ گے. کیسے ہو جائیں, جیسے ہم ہیں ویسے ہو جاؤ. ان کا یہ کہنے سے دیکھنے والے سارے سمجھ جاتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اور پھر سارے ارد گرد کے علاقوں کے لوگ جہاں جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور پھر ان کے بعد تابعین تبع تابعین پہنچے ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے کر گئے ہیں. میرے صحابہ, میرا اتباع کرنے والے, پھر ان کے بعد والے, پھر ان کے بعد والے, ان کے راستے پہ چلو گے تو کامیابیوں کو پہنچ جاؤ گے. اور یہ لوگ جہاں جہاں پر بھی پہنچے ہیں, یہ ارد گرد کے علاقے, حجاز مقدس کے ارد گرد کے علاقے, یہ سارے کا سارا, یہ اردن کا علاقہ, یہ شام کا حصہ تھا. شام سارے کا سارا نصارہ کے تحت تھا. اسی زمانے سے اپنی آب و ہوا خوبصورتی کے اعتبار سے بہت معروف تھا. یہ سارے کا سارا نصارہ کے تحت تھا. اس کے پیچھے عراق تھا, یہ ادھر کسرا کے ساتھ منسلک تھا, ایران والوں کے ساتھ منسلک تھا. اور ادھر مصر تھا, سوڈان تھا, اور مصر سے آگے یہ سارے کے سارے شمالی افریقہ کے علاقے جتنے بھی ہیں. مصر سے اوپر یہ شمال کی پٹی جو چلتی ہے, اس کے ساتھ تیونس ہے, الجزائر ہے, مراکش ہے, نیجر, مالی, موریٹانیہ کے علاقے, ان کے نیچے یہ سارے کے سارے یہ کوئی عرب علاقے تھوڑے تھے. یہ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین گئے ہیں, ان کے بعد والے گئے ہیں. تو یہ علاقوں والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ایسے اپنایا, آنے والوں کو دیکھ کر, ان کی زندگی کے نمونے دیکھ کر, کہ ان کی زبان تک بھی بدل گئی, ان کا رہن سہن بھی بدل گیا, ان کی معاشرت بھی بدل گئی, ان کے لباس بھی بدل گئے. ہر چیز کے اندر نقل کر لی انہوں نے, ہر چیز کے اندر انہیں کو اپنا لیا. لیکن افسوس, صد افسوس, ہائے افسوس میرے بھائیو دوستو, یہ آگ دلانے والی بات نہیں ہے, بلکہ اپنی تہی دامنی کا رونا ہے کہ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو, آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو عملی طور پر آج غیروں کے سامنے پیش کرنے سے قاصر. کوئی ہم سے پوچھے کہ تمہارے نبی علیہ السلام کی معاشرت کیا تھی, ہم بیان کر دیں گے, لیکن ہم وہ گھرانے دکھانے سے قاصر ہیں, وہ علاقے دکھانے سے قاصر ہیں جہاں پورے کا پورا علاقہ اس ترتیب کے اوپر زندگی گزار رہا ہو. حضور کوئی اگر پوچھے کہ تمہارے دین میں آیا تجارت کے بارے میں بھی کوئی رہنمائی ہے, ہم اس پر بڑی تقریر اور بیان کر دیں گے, لیکن وہ تجارتیں عمومی طور پر وجود کے اندر آ جائیں, شاید یہ دکھانے سے ہم قاصر ہوں کہ جو تجارت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کی تھی, وہ تجارت دکھانے سے قاصر ہوں. افراد کے اندر آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں, آج بھی افراد ایسے مل جاتے ہیں, بلکہ اللہ پاک کی ذات علی کا شکر ہے, اب چھوٹے چھوٹے مجموعے بھی ملنے شروع ہو گئے. دنیا کے کئی ملکوں کے اندر, خود ہمارے ملک میں نہیں بلکہ اور یورپ کے اندر بھی کئی جگہوں پہ ہمارے بہت سے ساتھی اس مجمع کے اندر موجود ہیں, جن کا مختلف ممالک کے اندر جانا ہوا. کئی ممالک کے اندر الحمدللہ ایسے چھوٹے چھوٹے مجموعے دکھائی دینے شروع ہو گئے. بعض محلے یورپ کے اندر ایسے, انگلستان میں اور مختلف جگہوں پہ دکھائی دیتے ہیں, جہاں عورتوں کے اندر حجاب, بچوں کے اندر دینی زندگی. چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں شام کو اسکول کے بعد مسجدوں میں جا رہے ہیں, اور سارے پڑھنے پڑھانے کے لیے مسجدوں کے اندر نماز میں لوگ آ رہے ہیں, اور زندگیاں ایسی بدلتی چلی جا رہی ہیں کہ ان کی زندگیوں کو بھی دیکھ کے رشک آ رہا. میرے بھائیو دوستو, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی یہ پوری کی پوری وجود کے اندر آ جائے, پوری کی پوری وجود کے اندر آ جائے, میرے بھائیو دوستو, پھر زیادہ لوگوں سے کہنا سننا نہیں پڑے گا. اور مولانا انعام اللہ صاحب فرماتے تھے کہ اسلام کی خوبیاں بیان کر کر کے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا, میں تو یہ اسلام کی توہین سمجھتا ہوں. اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بتا کے دوسروں کو سمجھایا جائے. یہ تو ایسی چیز ہے جب کوئی چیز اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہوتی ہے,
جب کوئی چیز اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہوتی ہے پھر ہر ایک کو محسوس ہو جاتی ہے. جب روشنی اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہوتی ہے تو پھر دور دور تک یہ جاننا کر دیتی ہے, ہر چیز کو یہ چمکا دیتی ہے. جب خوشبو اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہوتی ہے تو اس کی مہک دور دور تک دل و دماغ کو اس کے ساتھ سر و تازہ کر دیتی ہے. اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی, اللہ رب العزت کے احکامات والی مبارک زندگی جب یہ عملی طور پر حقیقت کے ساتھ موجود ہوتی ہے, اگر فرد میں یہ موجود ہو تو وہ فرد لوگوں کے ایمان و اسلام کی طرف آنے کا, لوگوں کی زندگیوں کے پلٹنے کا ذریعہ بنتا ہے. اور جب یہ مجموعوں کے اندر وجود میں آ جاتی ہے تو پھر یہ مجموعے, پھر یہ قوموں کی ہدایت کا, ان کے ایمان و اسلام میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں. لیکن میرے بھائیو دوستو, اگر ہم یہ خیال کریں کہ بھائی تبلیغ میں چلہ 4 مہینے بھی لگتے رہیں, 4 مہینے چلہ بھی لگتا رہے, اور ہماری زندگی بھی اپنی ڈگر پہ چلتی رہے, گھر کی زندگی اپنی طرز پہ ہو اور کاروبار اپنے انداز میں ہو, اجی کاروبار تو بازار کے طور طریقے پہ چلے گا اور گھر کا رہن سہن تو برادری اور خاندان اور زمانے کے اعتبار سے ہوگا. میرے بھائیو دوستو, بے شک اس تبلیغ میں نکلنے پہ قدم قدم پہ اللہ پاک کی ذات علی نیکیاں عطا فرمائیں گے, درجات بلند فرمائیں گے, جو انعامات